مورخین نے بیت المقدس کی تاریخ میں حضرت عمر کی فتح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے، 17 پیوند جسم کے کپڑوں پہ لگے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر تمہارا امیر المؤمنین وقت آ جائے تو بغیر جنگ کے چابیاں ہم سے لے لینا بیت المقدس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تھے، اسلم غلام ساتھ تھا، وہ اونٹنی پہ اس وقت سوار تھا کہ اب باری اس کے بیٹھنے کی تھی، امیر المؤمنین کے ہاتھ میں مہار تھی، تو ان نے کتابیں سامنے اٹھائی ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل، اس میں یہ بات منشن تھی کہ جو عمر نبی کا خلیفہ بن کے فتح کرنے آئے گا وہ اس وقت مہار پکڑے ہوگا، وہ عیسائی آزمائش اور امتحان کے لیے، چیک کرنے کے لیے زید ابن اسلم کو، حضرت اسلم کو جا کے ملتے ہیں جو غلام اونٹ پہ ہے کہ امیر المؤمنین آئیے، اس نے کہا جی میں نہیں ہوں، وہ یہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اور جب سارے پیوند گنے ہیں تو وہ 16 بنے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نشانی پوری نہیں ہے، ہماری کتابوں میں 17 ہیں، تو 17واں پیوند یوں بغل میں تھا جو یوں بازو نیچے ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، کہا جی دوسری نشانی پوری ہو گئی ہے، یوں انہوں نے چابیاں دی تھی۔ اور جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا اپنے 2 بچوں کے سہارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا تھا، جن کو 2 بچوں نے کندھوں پر اس نے یوں ان کے اٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اس نے آ کے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ ابھی حضرت عمر نے جواب نہ دیا، سوچ رہے ہیں یہ کون ہے۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ جواب ابھی نہیں دیا، سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، اور تاریخ اور تحریر جو اس زمانے کی لکھی ہوئی تھی وہ سامنے رکھ دی۔ اس وقت حضرت عمر کو یاد آیا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار قریشی تاجروں کے قافلے کے ساتھ اسی بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس جگہ حضرت عمر کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ وہ نوجوان اپنی کتابوں کا عالم تھا، پرانی تورات، زبور کا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تھا اپنی کتابوں کے علم کی بلبوتے پر۔ وجہ کیا تھی؟ وہ واقعہ یوں تھا کہ حضرت عمر قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ٹیک لگا کر اس دیوار کے پاس بیٹھ گئے جو بیت المقدس کی بغلی دیوار کہلاتی تھی۔ ایک نوجوان نے ان کو پہچان لیا تو ان کو گھر لے گیا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ ان نے کہا جی اگر میرے ساتھ تعاون کرنا ہے تو مجھے اس قافلے تک پہنچا دے جس سے میں بچھڑ گیا ہوں۔ اس نے کہا ابلک نسل کا گھوڑا میرے پاس ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، کھانا میرا کھا لیں۔ کھانے کے بعد اس نے ایک تحریر لکھوانے کے لیے اس زمانے کا جو قلم دوات تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یہاں ایک وعدہ لکھ دو کہ جب آپ اس جگہ کے بادشاہ بنیں گے تو میری زمینوں پر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس وقت حیران تھا، میں خطاب کا بیٹا تجارت کے لیے اتنا دور سفر کر کے یہاں آیا ہوں، یہ نوجوان بہکی باتیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا جملہ؟ حضرت عمر فرمان لگے بابا جان کھانا کھلا رہا ہے تو مذاق تھوڑی کرنا تھا، مجھے میرے قافلے کے ساتھ پہنچا، میں مکے کا مسافر ادھر ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہنچا دوں گا لیکن یہ لکھ دیں، یہ میرے ساتھ 1-2 گواہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جان چھڑانی تھی، میں نے لکھ دیا، ہاں جب میں بادشاہ بنوں گا تیری زمینوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور حضرت عمر کو وہ بٹھایا ایک سواری پر اور پہنچایا قافلے کو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ بات آئی اور گئی، ہمیں کیا پتہ، مکہ مکرمہ واپسی ہوئی ہے، اسلام کی مخالفت ہوئی ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، 5ویں سال ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، پھر ہجرت ہوئی ہے، پھر مدینہ آئے ہیں، اللہ کے رسول کی دنیا سے انتقال ہوا ہے، ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر بنے، کوئی بات ذہن میں نہیں رہی۔ اور جب عمر فاروق اس کعبۃ اللہ کے بعد بیت المقدس کی فتح کے لیے فلسطین میں اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جس جگہ کسی زمانے بیٹھے تھے، اب وہی بوڑھا، وہ بوڑھا تھا، وہ نوجوان نہیں تھا، وہ بچوں کے سہارے آیا اور وہی تحریر لایا جو ان نے گھر میں کھانے کے بعد لکھ کے دی تھی۔
جب یہ سامنے وہ تحریر آئی تو عمر فاروق کے سامنے وہ ساری بات گھوم گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت صحابہ مشورہ تھے ان کو کہا یہ تحریر تو میری ہے لیکن اب تو عدل ہوگا عمر کا, اب تو انصاف کا زمانہ ہے, اب تو عدل کا زمانہ ہے, اب اس تحریر پہ دستخط چھ مانے دارت نے کہا امیر المؤمنین اس بندے سے وعدہ آپ نے کیا, یہ وعدہ توڑنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے حالت کفر کا وعدہ ہے لیکن اس کا اثر ٹھیک نہیں پڑے گا. ہم آپس کے جتنے باثروت لوگ ہیں چندہ کر کے اس کا خراج دے دیتے ہیں, ٹیکس اس کا اپنی طرف سے, اس وعدے کو آپ پورا کریے. اب وہ بوڑھا سن رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کی زمینوں پر کسی قسم کا کوئی خراج نہیں لگائیں گے. اس نے کہا عمر میں نے کتابوں میں پڑھا تھا, نشانیاں پوری تھی, آخری نشانی یہی تھی کہ وعدے کا پکا ہوگا, میں اس انتظار میں تھا. آج مجھے پتہ چلا آپ یہاں آ رہے ہیں, میں یہاں آیا ہوں. اب جتنی میری نسل موجود ہے میرے سمیت میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.